گرتا بفلک ہر جگہ صدائے حسن بلند و برتر و بالا ہوا لواء حسن زمیں سے تا بفلک ہے جگہ صدائے حسن. اور الحمدللہ ازل سے میرے مقدر میں ہے لوائے حسن. ازل سے میرے مقدر میں ہے ولائے حسن. ازل سے میرے ازل سے میرے مقدر میں ہے ولائے حسن. رہے گی سایہ گلتا ابد ردائے 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 حسن. ہاں وہ ذات پاک ہے ابن علی و صبت نبی. وہ ذات پاک ہاں وہ ذات پاک ہے ابن علی و صبت نبی. میری نگاہ کا سرما ہے خاک پائے حسن. 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 ہاں خدا کا شکر ہے خدا کا شکر خدا کا شکر ہے میرے دل کی زیب و زینت ہے. خدا کا شکر خدا کا شکر ہے میرے دل کی زیب و زینت ہے. جمال مصطفی روح دل کشائے حسن. جمال مصطفی روح دل کشائے حسن. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے نا، وہ ترمذی میں موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مشابہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کے کسی اور کو نہیں دیکھا. اللہ اکبر. میری نگاہ جمال مصطفی روح دل کشائے حسن. جمال مصطفی روح دل کشائے حسن. ہاں یہ حال ہے میں دل کا بفضل شاہ خدا. یہ حال ہے میرے دل کا بفضل شاہ خدا. کبھی حسین
فدائے حسن کبھی حسین پہ قربان کبھی فدائے حسن کبھی حسین پہ قربان کبھی فدا اے حسن کبھی حسین پہ قربان ہاں نقیب امن و اما کا لقب ہاں نقیب امن و اما کا نقیب امن و اما کا ہوا نقیب امن و اما کا لقب ہوا سید فساد و فتنہ مٹانا فساد و فتنہ مٹانا تھا مدعا حسن نقیب امن و اما کا لقب ہوا سید ہائے 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 سید مانے سردار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو سردار کوئی کہتا ہے کسی کو سردار کوئی کہتا ہے کسی کو کسی کو سید کون کہتا ہے سید مانے سردار نسباً تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آل پاک ہے اس کا ثانی کوئی نہیں کسی کو کسی نے سردار کہا کسی کو کسی نے سردار کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کا سردار بناتے ہوئے حضرت امام حسن کو اپنی جھولی میں بٹھاتے ہوئے فرمایا ابن حاض سیدن یہ میرا شہزادہ سید ہے یعنی ساری امت کا سردار ہے ہاں نقیب امن و اما کا لقب ہوا سید فساد و فتنہ مٹانا تھا مدعا حسن فساد و فتنہ مٹانا تھا مدعا حسن اللہ اکبر اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے آج 15 رمضان المبارک ہے آج یوم ولادت ہے اللہ اکبر اس ذات اقدس کا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نواسے ہیں امت کے سردار ہیں پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی جب ہو گئے جوان تو امامت خرید لی جاں دے کے راہ حق میں شہادت خرید لی نانا کے ان نواسوں نے امت خرید لی اس شخصیت کا آج یوم ولادت ہے جو رسول اللہ کے نواسے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا کے شہزادے ہیں حضرت علی مولا حضرت مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بیٹے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنا جگر کا ٹکڑا فرمایا حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوتے ہی وہ مقام پا لیا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا طبقات ابن سعد میں موجود ہے جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اور شہادت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سیدہ پاک سلام علیہا کے گھر تشریف لے کے گئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے آپ کے اس شہزادے کا نام حسن رکھا ہے حضرت علی کی یہ بھی خواہش تھی کہ حرب نام رکھا جائے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حسن ہے اللہ نے اس کا نام حسن رکھا ہے اللہ اکبر کیا کہاں سے انسان زبان لائے کہاں سے وہ الفاظ لائے انسان اپنے آپ کو الفاظ کے معاملے میں غریب تصور کرتا ہے جب اس ذات اقدس کا ذکر کرنے لگے اللہ اکبر حضور علیہ السلام ان کو اپنی گود میں بٹھایا کرتے اور حضور علیہ السلام اپنی زبان اقدس وہ زبان اقدس کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام حضور علیہ السلام اپنی وہ زبان اقدس امام حسن کے منہ میں ڈالا کرتے
امام حسن حضور کی زبان کو چوس کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لحاظ حاصل کیا کرتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفقتاً اپنے شہزادے حضرت امام حسن کی زبان کو چوسا کرتے۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے، کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور کے غلام سعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی کے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اللہ نے عمر کی زبان پہ حق جاری فرما دیا، وہ صحابی کے آسمان کے فرشتے بھی جن کا حیا کرتے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ایک مقام پر کھڑے ہیں اور اپنے والد کی تعریف کر رہے ہیں کہ ہمارا باپ عمر وہ ہے کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، ہمارا باپ عمر وہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہاں عمر فریاد کر رہا ہوتا ہے وہاں سے اللہ کریم کا قرآن آتا ہے اور عمر کی جو بات ہوتی ہے اس کی تصدیق کر دیتا ہے، ہمارا باپ عمر وہ ہے کہ سب سے زیادہ قرآنی آیات جو ہے جس صحابی کی دعا سے اور جس کی خواہش کے مطابق نازل ہوئی وہ عمر فاروق ہے، ہمارا باپ عمر وہ ہے کہ جس کے بارے میں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جب عمر غصے میں آ کے اپنی مونچھ پہ ہاتھ پھیرتا ہے تو اللہ کا عرش لرز جاتا ہے، ہمارا باپ عمر وہ ہے کہ جس کے فضائل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی حدیث میں بیان فرمایا، ہمارا باپ عمر وہ ہے کہ جس کے بارے میں حضور نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل کے آسمان والے بھی عمر کو جانتے ہیں، جبریل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر میں اتنی مدت بھی آپ کے سامنے کھڑے ہو کہ عمر کے فضائل وہ بیان کروں جو آسمان پہ بیان ہوتے ہیں، جتنی دیر حضرت نوح علیہ السلام زمین پہ رہے یا رسول اللہ اتنی وقت میں بھی عمر کے وہ فضائل مکمل نہیں ہو سکتے جو آسمان پہ بیان ہوتے ہیں، ہمارا باپ عمر وہ ہے جو زلزلہ آئے تو زمین پہ ہاتھ کوڑا مارے اور زمین پہ اپنا پاؤں مار کے کہے کہ کیا میں نے تجھ پہ انصاف نہیں کیا تو دوبارہ زلزلہ نہیں آتا، ہمارا باپ عمر وہ ہے کہ دریا پانی جس کے حکم کی جو ہے وہ بجاوری کرتا ہے۔ اتنے میں حضرت امام حسن قریب سے گزرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اتنی تمہید باندھ رہے ہو یہ سب بالکل ٹھیک ہے، یہ سب بالکل حق ہے، لیکن اگر عمر کا مقام اور مرتبہ ہی بیان کرنا چاہتے ہو تو یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ میرے نانا کا غلام ہے عمر؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے جاتے ہیں اور اپنے والد کو بتاتے ہیں کہ حضور ہم اس طرح کھڑے ہو کے آپ کی تعریف کر رہے تھے اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے حضور کے نواسے، انہوں نے یوں فرمایا کہ ہمارے نانا کا غلام ہے عمر۔ حضرت عمر فاروق اٹھے، قلم دیا ان کے ہاتھ میں، کہا کہ جاؤ ان سے کہو جو ارشاد فرمایا ہے کیا وہ تحریر بھی کر کے دے سکتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق کے شہزادے حضرت حسن کے پاس آئے، کہا حضور حضرت عمر کی خواہش ہے کہ جو آپ نے فرمایا ہے وہ تحریر فرما دیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو تحریر فرما کے دیتے ہیں کہ ہاں میرے نانا کا غلام ہے عمر۔ جب یہ سند حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی ہے، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ جب میں مروں تو قبر میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے دی گئی یہ سند میرے ساتھ دفنا دینا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ اپنی رضا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمتوں کے تمام دروازے کھول دے۔ ایک پیغام لیتے جائیے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے جو ہمیں سب سے زیادہ پیغام ملتا ہے وہ خشیت الہی کا ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خوف کا ملتا ہے۔ جب بھی مسجد میں آتے آپ تو آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا اور کانپنا شروع ہو جاتے، لوگوں نے وجہ دریافت کی کہ حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ جب آپ مسجد میں آتے ہیں آپ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بڑی بارگاہ میں پیشی ہوتی ہے، یہ اللہ کے گھر میں ہم اللہ کے بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے آتے ہیں۔ حسن یہ سوچتا ہے کہ میں تو دنیا میں اللہ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کرتا، قیامت کے دن کیسے کروں گا؟ ناظرین، یہ وہ امام حسن ہے جن کو حضور نے جنتی جوانوں کا سردار کہا ہے، جو صرف جنتی نہیں ہیں بلکہ جنتیوں کے سردار ہیں، جو صرف جنتی نہیں ہیں جن کی جنت پہ جانے میں شک کرنے والا دار اسلام سے دور چلا جاتا ہے، دار اسلام سے باہر چلا جاتا ہے، وہ امام حسن اور خوف خدا اور عاجزی انکساری کا یہ عالم ہے۔ ہمیں بھی اپنے اندر عاجزی انکساری لانی ہے اور ایسا خوف خدا اور ایسی خشیت الہی لانی ہے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن اگر ہم مسجد میں بھی جائیں تو ہمارا دھیان باہر کی طرف ہوتا ہے، بازار کی طرف ہوتا ہے۔ امام حسن کی زندگی سے ہمیں خشیت الہی کا یہ درس ملتا ہے جس کو اپنانا ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی کا باعث ہوگا انشاءاللہ۔ ناظرین، آج رات 8 بجے انشاءاللہ ARQ TV پہ میں آپ سے روزانہ رمضان میں مخاطب ہوتا ہوں۔ آج رات 8 بجے فضائل رمضان جو روز میرا QTV پہ پروگرام آتا ہے اس میں انشاءاللہ موضوع
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہوگی، تفصیل سے انشاءاللہ وہ احادیث بیان کریں گے جو حضور علیہ السلام نے اپنے شہزادے امام حسن کے بارے میں ارشاد فرمائی، حضرت امام حسن کی زندگی پہ بات کریں گے، اور آپ کی زندگی سے، آپ کے خوبصورت حیات طیبہ سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے کلام کریں گے۔ تو آج رات کی ٹی وی پہ ضرور پروگرام دیکھیے گا 8 بجے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کا نمک حلال